بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 30 مارچ 2020 ہے۔ سعودی عرب کی اہم ترین خبریں اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ جو لوگ اپنے ملک چھٹی پر گئے ہوئے تھے، جو حکامہ ہولڈر، وہ پابندی کے بعد اب سعودی عرب واپس کیسے آ سکتے ہیں، تو یہ سوال بھی اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اینڈ تک یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مدینہ منورہ او پی ڈی بند، مریضوں سے ملاقات پر پابندی۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے مدینہ منورہ میں ہسپتالوں میں او پی ڈی بند کر دی، جبکہ مریضوں سے ملاقات پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت مدینہ منورہ نے پریشانی کے پھیلاؤ کو روکنے اور مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس سے بچانے کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات میں توسیع کر دی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اتوار سے مدینہ منورہ کے اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی ملنے والا چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سرکاری اور نجی اسپتال میں زیر علاج کسی مریض سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ مریضوں اور عیادت کرنے والوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے کنگ فہد اسپتال، مدینہ الحجاج اسپتال، احد اسپتال، المدینہ جنرل اسپتال اور زچہ بچہ اسپتال میں او پی ڈی بند کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ پابندی میں ذہنی صحت کے علاج کے لیے خاص ارادہ کمپلیکس اور امراض قلب کا مرکز بھی شامل ہے۔ ہنگامی حالات میں کرفیو سے استثناء کیسے؟ سعودی وزارت داخلہ پریشانی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت مملکت کے تمام 13 صوبوں میں آنے جانے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے دریافت کیا ہے کہ کیا اگر کسی کو ہنگامی ضرورت پیش آ جائے تو ایسی صورت میں اسے وزارت داخلہ کی جانب سے ریلیف ملے گا یا نہیں۔ سعودی خبر ساں ادارے SBA کے مطابق ممکنہ امن ائمہ کے ترجمان نے اس استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کو کسی ہنگامی ضرورت کے تحت ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ضروری ہو تو وہ جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ امن ائمہ کے ڈائریکٹر کے متحد ایک ورکنگ ٹیم 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے۔ مملکت کے کسی بھی علاقے پہ آنے جانے کے لیے اجازت نامے کی درخواست اسی ٹیم کو دینا ہوتی ہے۔ امن ائمہ کے ترجمان نے بتایا کہ جو لوگ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے کے لیے اجازت نامے جاری کرانا چاہتے ہوں، وہ roc@ps.moi.gov.sa پر درخواست پیش کریں، جس میں درخواست دہندہ کی معلومات، سفر کا ذریعہ اور کس وجہ مجبوری سے سفر کر رہے ہیں، اس کی وضاحت اور اس کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ ترجمان کے مطابق امن ائمہ ادارہ درخواست دہندہ سے براہ راست رابطہ کرے گا۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ ایسے کسی بھی شخص کو مملکت کے ایک علاقے سے جانے کا اجازت نامہ نہیں دیا جائے گا جسے کوئی مجبوری نہ ہو اور ہنگامی اور غیر معمولی حالات سے دوچار نہ ہو۔ ترجمان کے مطابق سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی بلا وجہ اجازت نامے کی درخواستیں نہ دیں۔ ایسا کرنے سے رش ہوگا اور مستحقین تاخیر کا شکار ہوں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ یاد رکھیں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے آنے جانے پر پابندی پریشانی کے خاتمے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اقامہ ہولڈر کس طرح سعودی عرب واپس جا سکتے ہیں؟ سعودی عرب ہی نہیں، دنیا بھر میں پریشانی کی وجہ سے ہنگامی حالات کا سامنا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات مسلسل دی جا رہی ہیں۔ پریشانی سے بچاؤ اور اسے پھیلانے سے روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کے تحت جدہ میں بھی کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کے 6 علاقوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو گھروں تک محدود رکھا جا سکے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے موبائل پر مختصر پیغامات بھی ارسال کیے جا رہے ہیں، جن میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔
کرفیو لگانے کا مقصد بھی حفاظتی اقدامات پر عمل کروانا ہے تاکہ لوگوں کو اس پریشانی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اندرون ملک اور بین الاقوامی فضائی سفر پر بھی پابندی برقرار ہے۔ قائرین، اردو نیوز کی جانب سے مختلف حوالوں سے سوالات ارسال کیے جا رہے ہیں، جن میں بیشتر سوالات موجودہ حالات سے متعلق ہیں، جن کے جواب حاضر خدمت ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت ہمیشہ حالات کے مطابق اقدامات کرتی ہے۔ حکام کی جانب سے ہمیشہ انسانی پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی سعودی حکام کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ جو پریشانی کے سبب فضائی راستے بند ہونے کی وجہ سے سعودی عرب نہیں آ سکے، انہیں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ وہ افراد جو چھٹی پر پاکستان گئے ہوئے ہیں اور وقت مقررہ پر سعودی عرب نہیں آ سکے، ان کے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی۔ علاوہ ازیں سعودی اداروں کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو ہی حالات نارمل ہوں گے اور سفری پابندیاں ختم ہوں گی تو ویزوں کی توسیع خودکار طریقے سے کی جائے گی۔ تاہم اس بارے میں طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا اور اس کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ طریقہ کار متعین ہوتے ہی اس بارے میں فوری خبر شائع کر دی جائے گی۔ ایک اور سوال ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جدہ میں مقیم ہیں، کسی کام سے ریاض گئے تھے مگر وہاں آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیا وہ جدہ واپس آ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ سعودی وزارت صحت کی سفارش پر ریاض، جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کرفیو کے اوقات بڑھا دیے گئے ہیں، جبکہ ان شہروں میں آنے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جدہ میں پہلے کرفیو رات کو نافذ کر دیا جاتا تھا مگر 29 مارچ سے دوپہر 3 بجے سے کر دیا گیا ہے اور بیرونی شہر سے آنے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ موجودہ حالات میں بہتر یہی ہے کہ آپ ریاض میں ہی مقیم رہیں، کیونکہ شہر کی چیک پوسٹوں پر متعین اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی اجازت نہ دیں۔ غیر اخلاقی ویڈیو وائرل، 2 خواتین سمیت 12 افراد گرفتار۔ ریاض پولیس نے غیر اخلاقی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر 2 خواتین سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ اخلاق سوز ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس کے متحد فیلڈ کنٹرول اور تکنیکی امور کا ماہر دستہ حرکت میں آ گیا۔ ویڈیو کلپ جاری کرنے والے کی نشاندہی کر کے تمام ملوث افراد کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ویڈیو میں ایک شخص کو فخریہ انداز میں اخلاق سوز حرکت کا اقتراف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ویڈیو سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، جن میں 2 خواتین شامل تھیں، گرفتار کر لیا۔ ترجمان نے بتایا کہ ویڈیو کلپ جاری کرنے والا ریاض کے ایک ہوٹل میں کئی افراد کے ساتھ نشہ اور حیات سوز زبان استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ اس نے سیکورٹی اہلکاروں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ پولیس نے بتایا کہ سرغنہ ٹیم کی مدد سے ٹھکانہ دریافت کر کے حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے وقت وہ مشرقی ریاض کے محلے میں فرینڈ اپارٹمنٹ میں ایک خاتون کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے بتایا کہ سرغنہ ٹیم کی مدد سے ٹھکانہ دریافت کر کے جب اسے حراست میں لیا گیا تو پتہ چلا کہ 10 دیگر افراد بھی ملوث ہیں، تمام سعودی شہری تھے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے شراب اور نشہ آور اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ قانونی کارروائی کے لیے دونوں عورتوں سمیت 12 افراد کو پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 30 مارچ 2020 کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ میں اس چینل پر ڈیلی اپڈیٹس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو ہمارے اس چینل پر موجود مزید ویڈیوز دیکھ کر ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔